پروفیسر صاحب، جب حضرت امام پاک نے آپ کو سفیر کے طور پہ روانہ کیا تو کس طرح آپ کا سفر ہوا اور آپ نے سفارتی سرگرمیاں کس طرح انجام دیں؟ اس پر ارشاد فرمائیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدنا امام عالی مقام جنہوں نے سیدنا صدیق اکبر، سیدنا فاروق اعظم، سیدنا عثمان ذی النورین، سیدنا حیدر کرار سلام اللہ علیہ، ان کے دور حکومت میں اسلام کی عظمتوں کو دوبالا ہوتے دیکھا، وہ کس طرح گوارا کر سکتے تھے کہ وہ یزید جیسے انسان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دیں اور دین کو اس طرح پامال ہوتا دیکھ لیں۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی کوشش کی، مگر آپ نے برملا فرما دیا کہ میں بیعت نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب آپ مدینہ منورہ آئے تو یزیدی تمام قوتیں امام عالی مقام کو مٹانے کے درپے ہو گئی۔ ٹھیک ہے۔ مروان کیا کہہ رہا ہے ولید بن عقبہ سے؟ بالکل کہ آئے ہیں مت چھوڑو، وہ کہتے ہیں کہ نہیں۔ امام عالی مقام نے دیکھ لیا کہ اب ان حالات میں میرے لیے مدینہ منورہ میں رہنا دشوار بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اور آپ اپنے دل پر پتھر رکھ کر اپنے نانا سلام اللہ علیہ الصلاۃ و تسلیم، اپنے والدہ، کن کن سے جدا ہو رہے ہیں، اور کس انداز میں ایک ایک مزار انور پر جا کر۔ پروفیسر صاحب، یہاں پر میں ڈاکٹر صاحب یہ عرض کرتا چلوں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے آخری خطبے میں یہ کہہ کر کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، سبحان اللہ، اس کا معنی اب کھلتا ہے۔ اس کو جب تک تمسک رہے گا، مضبوطی سے ان پر رہو گے، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم راہ سے نہیں ہٹو گے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پر تہیہ کر لیا گیا، امام حسن علیہ السلام کو زہر دے دیا گیا، امام عالی مقام کے لیے حالات آپ نے مدینہ منورہ چھوڑا اور مکہ مکرمہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ لیکن وہاں پر بھی آ کر آپ نے حالات کا جائزہ لے لیا کہ یہاں پر بھی خیر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ آثار دکھا دیے گئے کہ یزیدی لشکر کے آدمی حج کے دنوں میں آپ کے ساتھ کیا کرنے والے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی اثناء میں جب اہل کوفہ نے خطوط بوریاں بھر گئیں، وفود بھیجے، لیکن آپ سوچ بچار میں تھے، مگر ان کے اس اصرار پر کہ کل قیامت کے دن ہمارا اللہ کے حضور یہ عذر ہوگا کہ ہم نے تیرے محبوب کے نواسے کو بلایا تھا، وہ آئے نہیں تھے، تو ہم کیا کرتے۔ اب اس پر آپ نے اپنے ساتھیوں کی رائے آپ کے حق میں نہ ہونے کے باوجود فیصلہ کر لیا کہ آپ کوفہ کو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر آپ نے مناسب سمجھا کہ جانے سے پہلے اپنا ایک نمائندہ بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ لے لیا جائے، کیونکہ کوفیوں کے بارے میں یہ جو جملہ ہے، کوفی لا یوفی، ان میں وفا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ امام حسن علیہ خدا جانے یہ جملہ اس کے بعد بنا یا پہلے سے بنا ہوا ہے، لیکن کردار ان کا یہی سامنے آیا۔ کردار یہی سامنے آیا۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ جو حالات خود سیدنا علی مرتضیٰ کی اس وقت سے ہی یہ بات تھی، اس لیے تو لوگ روک رہے تھے کہ آپ نہ جائیں۔ مگر آپ نے جب یہ تہیہ فرما لیا تو امام مسلم کو دو اعزاز ملے، ایک سفیر حسین سلام اللہ علیہ اور دوسرا غریب کوفہ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے جب انتخاب کی نظر ان پر ڈال لی اور انہیں کہا کہ آپ میرے نمائندے کے طور پر جائیں، وہ اتنا اصرار کر رہے ہیں، تو اب اس کے بعد سیدنا مسلم بن عقیل سب سے پہلے روضہ اطہر پر مدینہ منورہ حاضری دیتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار جن کے لیے قرآن کریم آئے تطہیر کے ذریعے، آئے مودت کے ذریعے، آئے اطعام کے ذریعے، آئے مباہلہ کے ذریعے امت کو توجہ دلا رہا ہے کہ ان کے دامن سے وابستہ ہوئے بغیر تم یہ کہو کہ تمہیں رہنمائی ملے گی، ہدایت ملے گی، خیال استو محال استو جنو، ممکن نہیں ہے۔ اور یہی سب سے بڑا سبب بنا امت کے زوال کا۔ لیکن آپ نے کیا کیا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار پر حاضری دے کر قیامت تک آنے والی امت کے لیے اہل بیت نے اسوہ دے دیا کہ اس در سے جدا نہیں ہونا۔ یہ مقدس لوگ، اللہ کے پیارے لوگ، ان کی دعائیں لینی ہیں، ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھ دو صاحبزادگان کا انتخاب کیا، جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے، محمد اور ابراہیم کو آپ ساتھ لے کر، اور
اس تمنا کے ساتھ کہ دین اسلام کی سرفرازی ہو، دین اسلام کے ساتھ اس وقت پوری امت جو سلوک کر رہی ہے اس سے باز آئے، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے کے موقع پر جس انداز میں امت کے سامنے اس دنیا کی حیثیت رکھ دی تھی وہ آپ کے سامنے تھی، لیکن آپ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ سے پھر آپ تشریف لے جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، اور اس سفر میں جتنے لوگ راستے میں آپ کو ملتے چلے گئے آپ ان کے سامنے یہی گفتگو کرتے گئے کہ میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے کہ دین اسلام کا غلبہ ہو، لوگ امت جو ہے تقوی کا دامن تھامے، اپنے اخلاق اور کردار کو سامنے رکھے، اور پھر جب آپ کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفہ والوں نے آپ کا استقبال شایان شان کیا۔ ٹھیک ہے، وہ سختیاں نہیں تھیں، انہوں نے ظاہر کیا کہ ہم اہل بیت اطہار کے ساتھ ہیں، اور آپ نے پھر ان حالات کو دیکھتے ہوئے امام علی مقام کو لکھ دیا کہ آپ تشریف لائیں، اور پھر سارے معاملات آگے بڑھے۔